اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی آمین۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی 10واں باب ہے اور ظاہراً 4تھی فصل ہے اور 31ویں حدیث ہے۔ اس حدیث میں جناب ابی جارود جو ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ لا یزالون ولا تزال حتی یبعث اللہ لہذا الامر من لا یدرون خلق ام لم یخلق۔ اس سے پہلے کہ میں اس روایت کا ترجمہ کروں، خود جناب ابی جارود جو ہیں، ابی جارود یہ اصحاب امام باقر اور امام صادق علیہم السلام میں سے ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے بعد میں تشیع سے خارج ہو گئے۔ آپ نے فرقہ زیدیہ کے اندر ایک ان کی شاخ جو ہے وہ فرقہ جارودیہ، زیدیہ جارودیہ، یہ اس کے مؤسس ہیں۔ ابی جارود یہ وہ شخص ہے کہ جو یعنی پیدائشی اندھے تھے، نابینا تھے، اور جب یہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، ان سے کچھ عرصہ استفادہ کیا، تو یہ ان شاگردوں میں سے تھے مولا کے کہ جو دوسرے لفظوں میں استاد کی حقیقی معنوں میں اتباع نہیں کرتے تھے، یعنی لگتا یہ تھا جیسے امام کو اپنا امام نہیں سمجھتے تھے، اور مولا نے کئی بار جو ہے اس کی مذمت بھی کی۔ 5ویں مولا نے مثلا یہ کھل کر کہتے تھے کہ میں تقیہ کا قائل نہیں ہوں، حالانکہ وہ زمانہ تھا تقیہ والا۔ اب جب امام معصوم حکم دے رہے ہیں کہ آپ تقیہ کریں تو یہ کہتے تھے میں نہیں ان چیزوں کا قائل۔ اور جب زید بن علی نے قیام کیا تو یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو فوراً جو ہے زید بن علی کی طرف چلے گئے، اور اس کے شہادت کے بعد اس کا بیٹا جو ہے یحییٰ ابن زید، یہ پھر اس کے پیروکار ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے خود ہی ایک فرقہ بھی بنایا جارودیہ۔ لہذا ان کی روایات جو ہیں معمولاً ہمارے ہاں تسلیم نہیں ہوتی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ زیدیہ فرقے کی طرف جائے تو وہ جو روایات جو ہمارے ائمہ سے نقل کر رہا ہے تو وہ قابل توجہ ہیں۔ تو لہذا محقق غیبت نعمانی کے جو محقق ہیں جناب نعمانی، انہوں نے بھی چند ایک روایات یہاں تقریباً 3 کے قریب روایات ان کی ذکر کی ہیں، ہم بھی اسی کو ترجمہ کریں گے۔ چونکہ جس چیز کو انہوں نے ذکر کیا یہ وہ ہے کہ جو ہماری باقی روایات میں بھی موجود ہے، لہذا ایسی چیز نہیں تھی جو خلاف واقع تھی، لیکن تھوڑا سا انداز چینج ہے، انداز کے اندر وہ جو ایک خاص احترام ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے 5ویں امام سے جو ہے وہ اس طرح سنا کہ فرما رہے تھے کہ لا یزالون ولا تزالو، یعنی اسی طرح رہے گا، یہ حالات جو ہیں یہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، حتی یبعث اللہ لہذا الامر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس امر کے لیے یعنی خروج کے لیے ایسی ہستی کو مبعوث کرے۔ کون سی ہستی؟ کہ من لا یدرون خلق ام لم یخلق، کہ جن کے بارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ پیدا بھی ہوئے ہیں یا پیدا نہیں ہوئے۔ اور یہ موضوع تقریباً ہے بھی ہے عالم اسلام کے اندر، یہ مورد اختلاف ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا نہیں ہوئے۔ مکتب تشیع تو قائل ہیں، تشیع میں شیعہ اثنا عشری جو ہیں وہ قائل ہیں
کہ امام جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن باقی جو شیعہ فرقے ہیں جیسے اسماعیلیہ ہے، زیدیہ ہے یا کوئی اور شیعہ فرقے، وہ ان کے ولادت کے قائل نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اہل سنت کے اکثر جو ہیں فرقے جو ہیں وہ ان کے قائل نہیں ہیں۔ بعض ان کے جو صوفی فرقے تھے وہ یقیناً قائل ہیں امام زمان کی ولادت کے۔ تقریباً جو ہیں 40 کے قریب اہل سنت کے ایسے علماء کا نام بھی آتا ہے کہ جنہوں نے امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ فرزند امام عسکری علیہ السلام ہیں۔ جن میں سے ایک مشہور شخصیت ابن عربی ہیں، انہوں نے بھی امام مہدی علیہ السلام کے جن کی ہم امامت کے قائل ہیں وہ بھی ان کی امامت کے قائل تھے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اہل تسنن کے اندر بھی ہیں کچھ لوگ کہ جو امام زمان کی ولادت کے قائل ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اختلاف کا شکار ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ تو پانچویں مولا نے اسی زمانے میں فرما دیا تھا کہ یہ کام اس نے کرنا ہے کہ جس کی ولادت میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، یعنی لوگوں کو جو ہے وہ یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ پیدا بھی ہو چکا ہے یا نہیں۔ ویسے بھی ابھی بھی عموماً اہل تسنن جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ پیدا ہو چکے ہوں اور کسی وقت بھی وہ اعلان کر دیں خروج کا، یعنی وہ قاطعیت سے نہیں کہتے کہ پیدا نہیں ہوئے، صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے آپ قائل ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح 32ویں جو روایت ہے وہ بھی اسی شخص سے جناب ابی جاروت سے، یہ بھی انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کی کہ لا تزالون تمدون اعناقکم الی الرجل منا تقولون هو هذا فیذهب اللہ به حتی یبعث اللہ لهذا الامر من لا تدرون ولد ام لم یولد خلق ام لم یخلق۔ فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہم میں سے جو بھی کوئی آتا ہے اس کی طرف اپنی جو ہے وہ گردنیں کھینچتے ہو، یعنی ہماری طرف جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ وہ ہو۔ جب بھی ہم میں سے کوئی امام جو ہے وہ سامنے آئے تو آپ لوگ فوراً ہماری طرف گردنیں اٹھاتے ہو، یعنی دیکھتے ہو کہ شاید یہ وہی قائم ہو۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو گے ہم میں سے جو بھی امام آئے گا وہ ایک دن دنیا سے چلا جائے گا، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جب بھی ایک امام کے بعد دوسرے امام کا زمانہ آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے شاید یہ وہی امام قائم ہے، اور حتیٰ سوال بھی کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے انت القائم، وہ کہتے تھے نہیں میں قائم نہیں ہوں، میری نسل میں سے 7 میری نسل میں سے 5 اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے زمانے کے شیعوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارے 12 امام ہیں۔ یہ عقیدہ اثنا عشر جو ہے یہ غیبت صغریٰ میں ظاہر ہوا ہے، اور بالخصوص غیبت کبریٰ میں۔ خود ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں عام شیعوں کو یہ نہیں پتہ تھا، اور یہ حدیث سری تھی، یعنی 12 اماموں کے نام جو آج ہمارے بچوں کو بھی یاد ہیں، ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں یہ بہت بڑا راز تھا جو صرف خواص کو پتہ تھا۔ حدیث جابر بھی مثلا آپ دیکھیں یہ سب کو نہیں پتہ تھی، یعنی ائمہ کے وہ اصحاب جو رازدار تھے اماموں کے، جو خاصان خاص تھے، صرف ان کو پتہ تھا، ورنہ اگر یہ چیز عام ہوتی تو یہ جو وقت کے ظالم بادشاہ ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہی ہر امام کو قتل کر دیتے، بھئی ان کے بعد کس نے بننا ہے، تو فوراً اس بچے کو اسی حالت میں ہی، وہ تو اس طرح کے ظالم لوگ تھے۔ جی یہ بات واضح نہیں تھی، صرف یہ بات تھی کہ میرے بعد جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں، میرے بعد جو ہیں وہ امراء ہیں۔ حدیث اثنا عشر جو اہل تسنن کے اندر ہے وہ اتنی تعبیروں کے ساتھ آئی ہے، میرے بعد 12 والی ہیں، میرے بعد 12 امراء ہیں، 12 خلفاء ہیں، یعنی اس میں نام ذکر نہیں ہوئے۔ اور خود تشیع کے اندر جو ہے وہ نام والی حدیث جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نہ خود 12 کا عدد اتنی کثرت سے نقل ہوا ہے اور نام ذکر ہوئے۔ اگر 12 کا عدد
نقل ہوتا تشیع میں تو پھر یہ کیوں سوال کرتے؟ کیوں امام کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی آتا ہے، تم فوراً اس سے یہ پوچھنا شروع نہ کر دو کہ آپ جو ہیں وہ قائم ہے یا نہیں؟ ورنہ اگر پتہ ہوتا کہ وہ 12ویں نہیں بننا ہے تو وہ پھر منتظر رہتے 12ویں کے۔ صرف خواص کو پتہ تھا، حدیث اثنا عشر جو تشیع میں خواص کو پتہ تھا۔ اب اہل سنت کے اندر جو حدیث اثنا عشر آئی ہے وہ بھی میرا نہیں خیال ائمہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی ہو، چونکہ ان کے بھی یہ کتابیں بعد میں مرتب ہوئی ہیں، بعد والے ادوار میں مرتب ہوئی ہیں۔ جی ذکر کیا اپنے رسالوں میں، یعنی وہ بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کے صحاح ستہ جو تدوین ہوئی ہے، جیسے ہماری کتب اربع تدوین ہوئی ہے، یہ ساری غیبت صغریٰ کے اواخر اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں، ان کے منابع بھی انہی ادوار میں مدون ہوئے ہیں۔ دیکھیں وہ اپنے زمانے کے امام کی امامت تک اس کا قائل ہونا ضروری ہے۔ ایک شیعہ کا جو امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ہے، اس کا آخری امام کون ہے؟ امام سجاد۔ اس کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام تک، پچھلے ائمہ اور زمانے کے حاضر امام کا قائل ہو، بعد والے ائمہ کا قائل ہونا اس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ مقام جدید پہ حدیث اثنا عشر وہ کہاں ہے؟ اس پر کام کرنا پڑے گا کہ یہ خطبہ غدیر کے اندر یہ جو چیز ذکر ہوئی ہے یہ واقعاً اس خطبے کا حصہ ہے۔ چونکہ ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس میں مہدی کا ذکر تو ہے، تقریباً 23-24 الفاظ ہیں، وہ تو ہے، چونکہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ بارہا امام مہدی کی بشارت دے چکے تھے، لیکن باقی ائمہ کا جو ذکر ہے حدیث غدیر کے اندر وہ کس حد تک، وہ تمام جو اس کے متون ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، چونکہ متون چھوٹے اور بڑے ہیں، اور اس میں سے جو ایک مشترک یا جس پر اتفاق ہو جائے، اہل سنت کے متون میں تو ہے ہی نہیں، ان کے اندر جو خطبہ غدیر نقل ہوا ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ جو ہمارے ہاں روات نے نقل کیا ہے اس میں سے استخراج کرنا پڑے گا کہ اصل خطبہ کون سا ہے، چونکہ ہر ایک نے اپنی فہم کے مطابق نقل کیا ہے، کچھ چیزیں زیادہ اور کچھ چیزیں کم ہوئی ہیں، درست ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث جابر جو ہے، یہ حدیث جابر کا خود جناب زرارہ کو نہیں پتا تھا، اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ زرارہ جیسی شخصیت، محمد بن مسلم جیسی شخصیت، جس چیز کو آج ہم ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں اس زمانے میں خاصان خاص جانتے تھے، ہر آدمی نہیں جانتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد کون امام ہے جناب زرارہ کو نہیں پتا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، چونکہ 3 آدمیوں کی طرف سے دعویٰ امامت ہوا تھا، ایک عبداللہ افتح جو امام موسیٰ کاظم کا بڑا بھائی تھا، خود امام موسیٰ کاظم، اور ادھر سے محمد بن اسماعیل نے اپنے والد کے بعد جو ہے دعویٰ امامت کر لیا۔ تو اب یہ، اور ادھر سے ایک فرقہ نوسیہ بھی سامنے آ گیا، ایک شاگرد تھا امام صادق کا، اس نے کہا کہ یہ تو جو ہیں غائب ہو گئے ہیں، یہ تو شہید ہی نہیں ہوئے۔ تو اب اس دور میں آپ غور فرمائیں، جناب زرارہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کچھ سوالات دے کے کہ یہ جتنے لوگوں نے امامت کے دعویٰ کیے ہیں ان سب سے یہ سوال پوچھو، اور جو شخص یہ والے جواب دے گا وہ ہمارا امام ہے، چونکہ میں نے یہی سوال امام باقر سے پوچھا اور یہی سوال امام صادق سے پوچھا اور مجھے یہ جواب ملا، اور وہ جواب جو ہیں وہ کس نے دیے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ جی جی جن سے ائمہ کے صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ آپ ہیں، تو ان میں جو تذکرہ ہے وہ قائم کا ہے، تو یہاں پر بھی جو روایات میں لفظ جو ذکر ہے جس کے بعد ائمہ کے صاحب نے سوال کیا کہ آیا وہ قائم آپ ہیں، وہ قیام کرنے والے، تو ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ غیر مہدویت پر کام اتنا کیا ائمہ نے حدیث اتنا بیان کی کہ وہ یہ وہم کرتے تھے کہ ابھی یہ امام قیام کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر وہ 12 کے عدد کے قائل نہیں تھے؟ نہیں، اس سے 12 کے عدد کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ کیسے کہ مثلا طرف سامنے والا جو ہے وہ 6واں امام ہے، 5واں امام ہے،
تو جب وہ اسے آ کے کہے انت القائم تو پھر قائم کو آپ اس میں امام کا لقب نہ لینا، ہم لے قائم بعد میں لوگ نہیں مانا، جیسا کہ رہبر معظم نے بھی ائمہ کی زندگی کے ادوار کو جو تقسیم کیا ہے تو ان میں فرمایا ہے کہ بعض مثلا امام رضا اور امام رضا اور یہ تین ائمہ کے ادوار میں بہت زیادہ اعتماد تھا کہ یہ امام حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ان کی عام کرتے، جی حالات کا یہی تقاضا تھا، لیکن کچھ شیعوں کی نادانیوں کی وجہ سے حالات جو ہے نا وہ ایسے ہوئے کہ حاکم پت کو پتہ چلا تو اس نے جو ہے نا وہ جی، پر سختی کر لیکن امام کا جو جواب ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سوال کرنے والے کا سوال کیا تھا۔ امام جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ قائم میں نہیں ہوں بلکہ وہ بعد میں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سوال کرنے والا عمومی قائم کے بارے میں سوال نہیں کر رہا تھا، وہ خاص قائم کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ آپ جواب سوال سے سوال کی نوعیت کو سمجھیں گے، بات واضح ہوئی؟ اگر اس کی مراد ایک عادی قیام تھا کہ جو ہر امام کر سکتا تھا، پھر امام کو یہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کی یہ وضاحت بتا رہی ہے کہ وہ والا پوچھ رہا ہے کہ، اور بعض آپ دیکھیں روایات کے اندر بعض دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلسل مظلوم واقع ہو رہے ہیں، کب یہ ظلم کی تاریکی جو ہے وہ ختم ہوگی؟ کیوں نہیں آپ قیام کرتے؟ وہ قائم آپ کیوں نہیں؟ حتیٰ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں تو لوگ بڑے خوش ہو گئے تھے، چونکہ سب سے زیادہ طاقت جو ہے امام رضا علیہ السلام کو ملی، ان کے نام کا سکہ جاری ہو گیا، گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً آدھی سے زیادہ ان کی تابع تھی، ولی عہد تھے، تو لوگوں کو بہت زیادہ امید ہو گئی تھی، تو امام نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ میں نہیں ہوں، یعنی اس کا مطلب سامنے والے نے عام قائم امام نہیں پوچھا، وہ پوچھا، انہوں نے کہا وہ میں نہیں ہوں، وہ میری نسل میں سے تیسرا۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ روایت پڑھی ہے، انہوں نے فرمایا میرے بعد تیسرا، اور ہم نے اس روایت پہ اعتراض بھی کیا کہ وہ چوتھا بنتے ہیں، تیسرا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ سوال کرنے والے کا مقصود کیا تھا۔ اس سے جو ایک حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 12 اماموں کا عقیدہ تقیتاً چھپایا گیا، اور جو چیز تقیتاً ائمہ نے عوام الناس سے چھپائی ہے، لوگ اس سے ان کی باز پرس ان سے نہیں ہوگی، گویا عام لوگوں پر وہ عقیدہ رکھنا واجب بھی نہیں تھا، چونکہ امام خود چھپا رہے ہیں، صرف خاصان خاص کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کے چھپانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آنے والے اماموں کی جان کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن جب 12واں بھی ظاہر ہو گیا تو پھر اب اس عقیدے کو چھپانے کی ضرورت، اور نہ حدیث جابر کو چھپانے کی ضرورت تھی، نہ حدیث لو کو چھپانے کی ضرورت تھی، نہ خطبہ غدیر کا وہ حصہ چھپانے کی ضرورت تھی، لہذا وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ زمانہ حضور کے بعد یعنی لوگوں کو اس کا پتہ چلا ہے، یعنی عام لوگوں کو، نہ کہ خاصان خاص کو، خواص کو تو پتہ ہوگا، آخر علماء نے کہاں سے استخراج کیا؟ روات کی کتابوں سے ہی نکلا ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بعض راوی تھے جن کو ہم اصحاب سر کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا، اور بعد کے علماء نے، چونکہ اب اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، 12 امام ظاہر ہو چکے تھے۔ اس لیے ایک اور چیز جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے اپنے درس میں کی کہ یہ جو امام زمان کا نام لینا ممنوع تھا، یہ ائمہ کے زمانے میں ممنوع تھا، بعض لوگ اسے غیبت کے زمانے میں حمل کرتے ہیں۔ ائمہ کے زمانے میں نام لینا ممنوع تھا، کیوں؟ کیونکہ ظالم بادشاہوں کے لیے وہ شخص معین ہو جاتا، اور وقت ولادت ہی اس کی جان کو، اس کی بلکہ اس کے باپ کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا، تو لہٰذا ہمارے ائمہ نے اس کو ہمیشہ اشاروں اور کنایوں میں بیان کیا، کہا تمہارے لیے جائز نہیں ان کا نام لو، اصل تمہارے لیے ان کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ ہستی ظاہر ہوگی، پیدا ہوگی اور پردہ غیبت میں چلے گی، اب ظاہر ہے اب تو ظالموں کا ہاتھ نہیں نہ پہنچ سکتا وہاں تک، لہٰذا اب اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پس ہم ایک فہم حدیث میں، حدیث کی جو موقعیت ہے، اس کی جو جگہ ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں، اس کو اگر غور کریں تو تقریباً مسئلہ ہمارے لیے حل ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ امام باقر یا امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے شیعہ پر صرف اسی امام حاضر تک عقیدہ رکھنا واجب ہے، بعد والے ائمہ جو ہیں وہ اماموں نے خود ہی نہیں بیان کیا۔
ایسا ہی ہے. کب؟ جب سارے ظاہر ہو چکے ہوں. اب نہیں کر سکتے انکار. جناب کلینی کی یہ روایت بالکل درست ہے. جب سارے 12 کے 12 آ چکے ہیں اب نہیں کر سکتے. یہاں پر انکار والی بات تو نہیں ہے نا یہاں پر. ہاں جی جتنے امام آئے ہیں ان کا آگے کا پتہ نہیں ہے. جی جی. وہاں تو چھپایا گیا. چھپائے کا نہ ماننا تو وہ انکار نہیں ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ایک امام جس کو ائمہ نے خود مصلحتاً چھپایا ہے، اگر وہ ظاہر کر دیتے تو سامنے والے تو مان جاتے، چونکہ تو وہ تو تسلیم ہے، وہ تو ویسے ائمہ کے سامنے تسلیم ہے. تو یعنی ایک مصلحت کی بنا پر جب ان کا نام چھپایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ انکار والی بات نہیں تھی، چونکہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا. تو اب عام جو شیعہ سامنے موجود ہے جو چھٹے مولا کے زمانے میں ہے، اس کے لیے امام صادق علیہ السلام تک تمام ائمہ پر اعتقاد رکھنا جو ہے وہ واجب تھا. اب ان کے بعد اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ بتا دیتے. جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے بعد 12 ان کے خلیفے ہیں، ہمیں ان کے ناموں کا نہیں پتہ، لہٰذا ابھی ہم پر ان کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری. لیکن اگر بتا دیا جاتا تو ہم ابھی سے ان پر اعتقاد رکھتے. لیکن جب ائمہ نے بتایا نہیں، صرف اشارہ کیا ہے کہ امام مہدی کے بعد ان کے 12 جو ہیں وہ خلیفے ہیں. ہاں پہلا جو خلیفہ ہے اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں وہ ان کا فرزند احمد ہے، جیسے آج کل ایک جھوٹا احمد نکلا ہوا ہے، احمد یمانی ایک جھوٹا بصری، وہ مراد نہیں جو واقعاً ان کا بیٹا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ خود سید الشہداء ہیں جو رجعت فرمائیں گے. تو اب ان میں سے جو بھی ہے اس کو ہم مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہوگا ہم اسے مانتے ہیں. لیکن باقی جو 11 ہیں وہ ہمیں معلوم ہی. تو اب ہمارا فریضہ بھی نہیں ہے کہ جو چیز ہم سے چھپائی گئی ہے ہم اس پر اعتقاد پیدا کریں. جتنا بتایا گیا ہم اتنا مانیں گے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل تسنن کے اندر بھی آپ یہ جو ماخذات ہیں اس کی تدوین کی تاریخ دیکھیں، وہ بھی انہی زمانوں میں ہے. تھوڑا سا آگے پیچھے فرق ہے. مثلا مسند احمد بن حنبل پرانی ہے، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم یہ بہت بات کی ہیں. خود ہمارے جو حدیثی ماخذات ہیں کہ جن کے اندر یہ پہلی دفعہ حدیثیں کھل کر سامنے آئی ہیں، جس میں سے سب سے قدیم منبع یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یعنی مہدویت پر سب سے قدیم منبع یہ ہے کہ جس کے اندر وسیع انداز سے جناب محقق نعمانی نے اسے جمع کیا ہے. تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں وہ کتنی محتاط گفتگو فرما رہے ہیں اور کتنا جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے ائمہ نے بیان کیا، اس کو مانو. یعنی اس کا مطلب ہے یہ چیزیں پہلے عام لوگوں میں رائج نہیں تھے، ورنہ وہ بار بار جو ہے ان کا تبصرہ جو ہے وہ کیوں ہوتا. تو اب دیکھیں اس روایت کے اندر 5ویں مولا نے کہا کہ لا تزالون تمدون اعناقکم الی الرجل منا، ہم میں سے جو شخص بھی سامنے آ رہا ہے اس کی طرف اپنی گردنیں نہ اٹھائیں. تقولون، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہوا ھذا، کہ وہ یہی ہے، وہ قائم جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ یہ ہے. فرماتے ہیں کہ فَيَذْهَبُ اللَّهُ بِهِ، اللہ تو اسے لے جاتا ہے، بلاخر کچھ مدت کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ، یہاں تک کہ بلاخر خدا مبعوث کرے گا لِهَذَا الْأَمْرِ. اب آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے لِهَذَا الْأَمْرِ یہ کیا بتا رہا ہے کہ سامنے والے کا سوال جو ہے وہ عمومی قیام کا نہیں تھا، وہ اس امر کے حوالے سے ائمہ کو مخاطب ہوتا تھا کہ آپ ہیں وہ کہ جنہوں نے قیام کرنا اور دنیا پر جو ہے وہ حکومت بپا کرنی ہے کہ جس کی بشارتیں ہوئی ہیں. لہٰذا الامر سے مراد جو ہے یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر ہم لیں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، الفاظ سے اگر ہم نے اصطلاح سے استدلال کرنا ہے تو ہم پہلے تو یہ قائل ہوں کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ائمہ کے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ان احادیث کے عموماً یہ راوی کی فہم، راوی کی سمجھ ہے، راوی کا فہم، اس طرح تو ہم استدلال نہیں کر سکتے. تو مشکل نہیں ہے. ہم نے آپ اس والے سے جتنی بھی روایات لیں گے بعد میں غور و فکر کریں تو یہی ایک چیز اس میں نکلے گی کہ راوی جو ہے وہ کس امر کے لیے سوال کرتے تھے، راوی جو ہے وہ ائمہ سے کس چیز کی توقع رکھتے تھے. اور ائمہ کا یہ کہنا کہ اس کام کے لیے ایک اور ہستی خلق ہوئی ہے. دیکھیں نا بعد والی عبارت دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اب اس کے اندر کتنی تاکیدیں ہیں. فرماتے ہیں کہ اپنی گردنیں ہماری طرف نہ اٹھائیں، ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس امر کے لیے اس سے بھیجے گا کہ جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ پیدا ہوا بھی ہے یا. اب دیکھیں یہ اس کے بعد والی تاکید، یعنی اب راوی کتنا اس سے صرف نظر کرے گا.
تو راوی کی فہم بھی ہو تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ ایک عادی قائم کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ یہ امام قائم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. چونکہ واحد امام، آگے محقق نعمانی کا بھی تبصرہ آ رہا ہے، وہ اسی بات کو دلیل بنائیں گے. کہتے ہیں واحد امام کی جس کی ولادت میں اختلاف ہوا ہے وہ فقط مہدی تھے، باقی تو کسی امام کی ولادت میں اختلاف ہی. تو بس اسے پتہ چل رہا ہے کہ راوی اس امام کے بارے میں ہر مولا کے حوالے سے شک و شبہ کا شکار ہوتے تھے. آگے محقق نعمانی کا بھی تبصرہ آ رہا ہے. بعد میں 33 نمبر روایت میں دیکھیں، اس میں بھی تقریباً یہی متن ہے. یہ بھی جناب ابی جارود سے ہے کہ لا یزالو ولا تزالون تمدون اعینکم الی رجلین، کہتے ہیں اپنی آنکھیں نہ ہماری طرف اٹھاؤ، نہ دیکھو کہ شاید یہ وہی ہے. تقولون ہو وہذا، اور تم سمجھتے ہو یہ. اب دیکھنا راوی کی فہم میں اختلاف ہوا، ایک دفعہ وہ گردن کی بات کر رہا ہے، ایک دفعہ آنکھیں، لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسا کہ ہو وہذا، کہ یہ وہ شخص ہے. فرماتے ہیں کہ الا ذہب، ہم میں سے جو بھی ہوگا اس نے ایک دن چلے جانا ہے. حتی یبعث اللہ من لا تدرون خلق بعد ام لم یخلق، بالاخر ایک وہ ہستی آئے گی کہ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں. واحد امام مہدی وہ ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش میں شیعوں کو بھی جو ہے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے شروع میں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند ہے یا نہیں. اور اہل سنت میں تو اکثر طبقات ابھی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرتے. 34 نمبر حدیث بھی آپ دیکھیں، یہ بھی البتہ آپ دیکھیں کہ یہاں محمد بن سنان نے کہا انا رجلن، یہاں رجل سے مراد وہی ابی جارود ہے، تقریباً متن وہی ہے. پیچھے بھی محمد بن سنان نے ہی ابی جارود سے نقل کیا، یہاں بھی ان ابی جعفر انہ قال لا تزالون ولا یزالو حتی یبعث اللہ لہذا الامر من لا تدرون خلق ام لم یخلق. وہی متن ہے کہ ہماری طرف جو ہے آپ نہیں دیکھنا، یہ کام اسی طرح رہے گا، اسی طرح دنیا کا کام چلتا رہے گا حتیٰ کہ جو ہے وہ ہستی کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ وہ خلق بھی ہوئی یا نہیں، آخر خدا اس کو مبعوث کرے گا. اب یہاں سے آپ دیکھیں